سورہ توبہ کی آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انصار اور مہاجرین ان کو سابقون الاولون کا خطاب دیا۔ یہ ہر معاملے میں سبقت کرنے والے ہیں۔ مہاجر بھی نبی علیہ السلام کے اشارے کے منتظر ہوتے تھے اور انصار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر ہوتے تھے۔ آپ نے ایمان کا حکم دیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اعمال میں بھی سابق، سب سے زیادہ یعنی سبقت کرنے والے، اخلاص میں بھی سبقت کرنے والے، قربانی دینے میں بھی سبقت کرنے والے، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، مال کی قربانی دینے میں سبقت کرنے والے۔ تو اللہ نے سابقون الاولون کا خطاب فرمایا۔ جب اللہ نے سابقون الاولون فرمایا تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ اچھا، سننے والے کے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ صحابہ کرام تو اس دور میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، وحی کو اترتے ہوئے انہوں نے دیکھا، ان کو ایک اعزاز ملا، ایک فضیلت ملی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس آیت میں فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا کہ اس اعزاز کے اندر وہ بھی شامل ہے جنہوں نے ان صحابہ کے نقش قدم پر اپنی زندگی بسر کی، صحابہ کی طرح وہ ایمان لے آئے، صحابہ کی طرح وہ عمل صالح کے میدان میں بھی آگے بڑھے، اور صحابہ کی طرح وہ جہاد کے میدان میں بھی آگے بڑھے، اور خرچ کرنے کے میدان کے اندر بھی وہ آگے بڑھے۔ فرمایا ان کا بھی بڑا مقام ہے، ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری، بڑا مقام ہے، یعنی وہ جن کے دلوں کے اندر مہاجرین صحابہ کی محبت ہے، انصار صحابہ کی محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور صحابہ کے نقش قدم پر وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرمایا ان کا بھی بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ جس میں یہ صفات پیدا ہو جائے، فرمایا کہ اس کو بھی بہت بڑا مقام مل سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے بدبختوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ صحابہ کے عیوبات کو بیان کرتے ہیں، اپنے ذہن کے مطابق کوشش کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں متنازع قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو بات ختم ہو گئی۔ اب ہمارے لیے وہاں لب کشائی کی کسی قسم کی گنجائش نہ رہی۔ بعض یہاں تک کہ صحابہ کو برا بلا بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ فرمایا جس کے دل کے اندر صحابہ کی محبت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں نبی کی محبت بھی ہے، اور جس کے دل کے اندر صحابہ کی نفرت ہے وہ چاہے چیختا رہے، چلاتا رہے کہ میرے دل میں نبی کی محبت ہے، وہ جھوٹا ہے۔ صحابہ کی نفرت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر نبی علیہ السلام کی نفرت بھی موجود ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ۔ صحابہ کے بارے میں کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ہم گلیوں میں بیٹھ کر بعض دفعہ تبصرہ کرتے ہیں، حضرت معاویہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر جاتے ہیں۔ یہ معاویہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، اللہ معاویہ کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی دعا ہے حضرت معاویہ کے بارے میں۔ تو فرمایا کہ سابقون الاولون، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تیار کر چکے ہیں ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ رب سے راضی۔
ان کی گارنٹی ہے صحابہ کی. ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کے اعمال قبول ہو گئے، نمازیں قبول ہو گئی، روزے قبول ہو گئے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو لغزش ہو گئی وہ معاف ہو گئی، جو غلطی ہو چکی ہے وہ معاف. یہ جو اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ رب سے راضی ہے، اس کا مطلب کہ اگر کوئی خطا کسی سے ہو چکی ہو تو اللہ نے معاف فرما دی. فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. صحابہ کا کتنا بڑا مقام. آپ کبھی قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا یقیناً تحقیق وہ جو درخت کے نیچے صحابہ جمع ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور اس بات پر بیعت کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے اشارے کے منتظر ہوں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، نہ جان کی پرواہ کریں گے، نہ مال کی پرواہ کریں گے، نہ اولاد کی پرواہ کریں گے، جو آپ کا اشارہ ہوگا، آپ کا حکم ہوگا، ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے. اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان صحابہ کے بارے میں لب کشائی مت کرو، اللہ کا اعلان ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں. اور سورہ فتح میں یہ بھی فرمایا محمد الرسول اللہ، نبی علیہ السلام کا ذکر پھر صحابہ کا ذکر ساتھ فرما دیا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ جو آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، وہ صحابہ. اشداء علی الکفار، جب کفار سامنے آتے ہیں پھر نرمی سے کام نہیں لیتے، پھر جہاد کرتے ہیں. رحماء بینہم، آپس کا معاملہ ہوتا ہے، پیار محبت سے بیٹھ کر نظر انداز کر جاتے ہیں، معاف کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر جاتے ہیں. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپ جب انہیں دیکھو گے کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، بس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ دعا مانگ رہے ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں. تراہم رکعا سجدا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سب سے بڑا رحم دل صدیق اکبر ہے. واشدہم فی امر اللہ عمر، احکامات الہیہ میں سب سے سخت عمر فاروق ہے. وَأَصْدَقْهُمْ حَيَاءً عثمان، اور کامل حیا والا، سب سے زیادہ حیا والا حضرت عثمان ہے. وَأَقْضَاهُمْ علی، اور مضبوط فیصلہ کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہے. وَأَقْرَأُهُمْ أُبَيْ بن کعب، اور فرمایا تمام صحابہ میں بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ ہے. وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ، اور فرمایا اس امت میں سب سے بڑے امین امانت دار ابو عبیدہ ہے. وَأَحْلَمُهُمْ وَأَجْوَدُهُمْ معاویہ، اور سب سے بڑے حوصلے والے اور سخی اس امت کا فرمایا وہ معاویہ ہے.